السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمی ابراہیم۔ پچھلے چند دنوں سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں کوئی زیادہ باقاعدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا، اس کی کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، لیکن اب الحمدللہ ان سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ڈیلی انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ آج کل جو ملک میں اس وقت جو چرچا ہے، جس کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ آل پارٹیز کانفرنس 26 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلائی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی فون کیا، مریم نواز صاحبہ کو بھی فون کیا، زرداری صاحب سے بھی ان ٹچ ہیں، ANP سے بھی ان ٹچ ہیں، اور بھی جو ریجنل جماعتیں ہیں ان سے وہ ان ٹچ ہیں۔ ابھی تک جو جماعت اسلامی ہے اس نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ اپنا ایک وہ سراج الحق صاحب تو نہیں آئیں گے، لیکن اس بات کا امکان ابھی موجود ہے کہ وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیں۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ حکومت گرانے کی کسی بھی جو کوشش ہے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب جو مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، جس میں پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کا جو آئیڈیا تھا اور زرداری صاحب کی طرف سے جو پرپوزل تھی، جو میثاق معیشت کے حوالے سے تھی، اس کو مذاق معیشت کہا انہوں نے، اور زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب دونوں کی یہ جو کوششیں تھیں کہ مفاہمت کسی طریقے سے ہو جائے، کچھ ریلیف مل جائے، وہ ان تمام کا انہوں نے، مریم صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ نواز شریف صاحب ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بعد میں کلیریفیکیشن بھی دی انہوں نے کہ میری جو چیزیں ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کو پیش کیا گیا، لیکن جو انسائیڈرز ہیں وہ بنیادی طور پر یہ بات بتاتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے بیچ یہ گفتگو چل رہی تھی، اور شہباز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ریاست کے ادارے ہیں، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدلیہ، اس کے خلاف ہمارا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہم جائیں گے تو ایک تو ووٹرز بھی اس کو ریجیکٹ کریں گے، گراس روٹ لیول پر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پازیٹیو جذبات ہیں لوگوں کی، تو یہ اگر ہم کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا ہماری سیاست کو، اور ہمیں ریلیف بھی نہیں ملے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب اس خیال سے متفق نہیں ہیں، خاص طور پر ان کے ساتھ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اور اس سے پہلے جو طارق فاطمی صاحب کی ایک سوچ تھی جو بہت زیادہ امریکہ اور بھارت کے نزدیک ہے، وہ پاکستان کی فوج کو مستقل دباؤ میں رکھنے کی جو پالیسی ہے اس پر نواز شریف صاحب عمل پیرا۔ اب 4-5 مہینے سے شہباز صاحب نے یہ کہا کہ وہ ریلیف لے دیں گے، کہیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، لیکن اور اس سے پہلے جب سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی ضمانت لی جناب نواز شریف صاحب کی، تو اس پر نواز شریف صاحب نے مزید اس پر کچھ ٹائم دینے کا عندیہ دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شہباز صاحب کی جو سیاست ہے اس سے متفق بھی نہیں تھے، اور کوئی بہت زیادہ اس پر اعتماد کا بھی اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ جب شہباز صاحب لندن میں تھے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ رانا تنویر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، اور خواجہ آصف صاحب کو فوراً پارلیمانی قائد بنا دیا گیا، اور وہ ایک ابتدا تھی کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو عہدہ ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب سے لے لیا جائے گا، اور جو پارلیمانی قائد ہیں خواجہ آصف، وہ پھر بطور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آگے آئیں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے وطن واپسی کا اعلان کیا، اور وہ وطن واپس آ گئے، اور اس طرح جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کرسی کو بھی انہوں نے بچایا، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ ہیڈ ہیں اس کو بھی انہوں نے کنٹینیو رکھا۔ لیکن یہ جو بات اب جو ہوئی، جس میں ایک یہ بھی خطرہ نواز شریف صاحب کو لگا کہ شاید یہ جو اپوزیشن کا پریشر ہے اس کی بنیاد پر آصف زرداری صاحب کوئی بارگین نہ کر لیں گورنمنٹ سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو استعمال کر کے، اور شہباز شریف صاحب کو وہ فری ہینڈ نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو اس لیے مریم نواز صاحبہ کے ذریعے ایک انہوں نے پریس کانفرنس کروائی، جو بالکل ایک کلیئر وہ جو ایک بات ہو گئی جو بہت عرصے سے ہو رہی تھی کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب کی جو آپس میں جو پالیٹکس ہے
اس میں ایک اس میں اختلاف موجود ہے۔ جو ذرائع ہے شہباز شریف صاحب کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون سے استعفیٰ نہیں دیں گے، نہ ہی وہ اپنے بھائی کو چیلنج کریں گے اس حوالے سے، لیکن جو بہت سارا ان کے پاس ان پٹ ہے پارٹی کے ایم پی ایز کا، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کا، وہ خود بھی جو کنفنٹریشن کی جو سیاست ہے جس کو نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس سے تنگ ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اگر پاکستان کی فوج کی مخالفت کرے گی، پاکستان کی عدلیہ کی مخالفت کرے گی، تو ایک بند گلی کے اندر ہم جا رہے ہیں اور ہم اس دلدل میں دھنستے جائیں گے، فیوچر ہمارا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے ملکی اداروں کی مخالفت کر کے اپنے بہتر مستقبل کا نہ سوچ سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ بڑی خاموشی سے وہ موجود رہیں گے جہاں پر بھی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، شہباز صاحب نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مریم صاحبہ نے خود ہی پریس ریلیز کے ذریعے اس بات کو ذرا پیسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کہہ کے کہ یہ کانٹیکس سے ہٹ کے بات کی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور چچا اور بھتیجی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور جو دل آزاری کی ہے میڈیا نے، خود بھی مریم صاحبہ کو احساس ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور وہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے اس سے مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان کی جو خواہشات ہیں یا ان کی جو پلاننگ ہے اس کو خاصا دھچکا لگا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ کا جواب نہ دے کے شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے ایک گڈ ول ارن کی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بظاہر پازیٹیو ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تھیوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں بھائیوں میں کہ اگر ریلیف لینا ہے تو شہباز شریف صاحب کو بالکل کھل کر نواز شریف صاحب کے مخالف آنا پڑے گا، اور یہ یقین دلانا پڑے گا لوگوں کو بھی اور اداروں کو بھی کہ واقعتاً دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو پھر اگر ریلیف کوئی ملے گا شہباز صاحب کو تو ایٹ دی اینڈ اس کا بینیفٹ نواز صاحب کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شہباز صاحب جو اس وقت بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی، کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، یا واقعتاً ان کی یہ سوچ ہے کہ پاکستانی اداروں کے حوالے سے اس طرح کی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آنے والا ٹائم، آنے والا وقت اس کو بتائے گا۔ ایک اور جو بات بڑی شدت سے نواز شریف صاحب نے محسوس کی ہے کہ ریکنسیلیشن کی جو بات چیت ہو رہی تھی بیہائنڈ دا سین، اس کی آڑ میں اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لانے کے لیے حکومت نے بھرپور کوششیں کی ہیں، ایک ایم او یو بھی سائن کیا ہے، اور اس بات کا اب اسحاق ڈار صاحب بھی فارن آفس گئے ہیں اپنی اپلیکیشن کی ایکسٹینشن کے لیے، لیکن حکومت پاکستان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بڑا امکان ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان اگلے چند ہفتوں میں حکومت واپس لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب اگر یہ ہوتا ہے تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا درد سر ہے، کیونکہ وہ حدیبیہ میں بھی ایک وعدہ معاف گواہ تھے، اگرچہ اس کو بند کرا دیا گیا اس کیس کو، اس پر بھی بڑی اسپیکولیشن ہے، اور وہ یہ جو ساری بات ہو رہی ہے جوڈیشل ریفرنسز کی، لیکن اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو اور حکومت ان کو لے کے آتی ہے تو نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے لیے اس پریشر کو برداشت کرنا، اور وہ کہیں حدیبیہ والا ریپیٹ نہ ہو جائے۔ اور اب ان کی ایک رشتہ داری بھی ہے، دونوں آپس میں سمدھی ہیں، تو یہ ایک بڑا ایشو ہو جائے گا، جس پر جو مریم صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل قطعی طور پہ ہم کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے، حکومت کو سہارا نہیں دیں گے، وہ اس غصے کا بھی اظہار ہے۔ لیکن جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب غالباً جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات ہے اس سے ابھی پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تحریک چلے۔ مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کی جو ہاں میں ہاں ملانا چاہتے ہیں۔ اب 26 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس میں یہ نقطہ بڑا اہم ہوگا۔ شہباز صاحب
مسلم لیگ نون کا جو ڈیلیگیشن، اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہوگی اس حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کیونکہ ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن جو بیانیہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہوگا، جو بیانیہ سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ بناتے ہیں۔ مہنگائی پر احتجاج ضرور کریں گے، لیکن ایک لمیٹڈ احتجاج ہوگا۔ پاکستان کی فوج اور عدلیہ کو نہیں للکاریں گے۔ مریم صاحبہ کی یہ خواہش ہوگی، لیکن شہباز شریف صاحب ایک بیچ کا راستہ ابھی بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو 26 تاریخ کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا اہم ہوگا، اور مستقبل میں کیا کسی کو کوئی ریلیف ملتا ہے، NRO ملتا ہے، بڑا انحصار اس پر ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتیں کس طرح سے ایکٹ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو دیں گے، مزید جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔